بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب برات پہ بات کروں گی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کروں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ آج انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سلسلہ لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ اس کی تفسیر ہے، پیالہ رکھنے کا فعل غالباً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی رضامندی سے اور اس کے علم میں کیا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مدتوں کے بچھڑے ہوئے بھائی کو ان ظالم سوتیلے بھائیوں کے پنجے سے چھڑانا چاہتے ہوں گے۔ بھائی خود بھی ان ظالموں کے ساتھ واپس نہ جانا چاہتا ہوگا، مگر اعلانیہ آپ کا اسے روکنا اور اس کا رک جانا بغیر اس کے ممکن نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے، اور اس کا اظہار اس موقع پر مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں میں مشورہ ہوا ہوگا کہ اسے روکنے کی یہ تدبیر کی جائے۔ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھائی کی سبکی تھی، اس پر چوری کا دھبا لگتا تھا، لیکن بعد میں یہ دھبا اس طرح بآسانی دھل سکتا تھا کہ دونوں بھائی اصل معاملے کو دنیا پر ظاہر کر دیں۔ اس آیت میں اور بعد والی آیات میں بھی کہیں ایسا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو اس راز میں شریک کیا تھا اور انہیں خود یہ سکھایا تھا کہ قافلے والوں پر جھوٹا الزام لگاؤ۔ واقعہ کی سادہ صورت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیالہ خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا ہوگا، بعد میں جب سرکاری ملازموں نے اسے نہ پایا ہوگا تو قیاس کیا ہوگا کہ ہو نہ ہو یہ کام انہی قافلے والوں میں سے کسی کا ہے جو یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 71، انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ آیت نمبر 72، سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمع دار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ آیت نمبر 73، ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم
تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 74۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ آیت نمبر 75۔ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے، لہٰذا انہوں نے چوری کے معاملے میں جو قانون بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا، یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 76 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔